اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے، تو مشرق سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں خوشبو بکھیر دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم تو پہلے سے زیادہ حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ تو وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، بازار سے مراد بھیڑ بھاڑ ہے جہاں بازار کی طرح ہر چیز ملتی ہے اور بلا قیمت ہوگی۔ اسی طرح جمعے سے مراد یعنی جمعے کے جیسے ہر ہفتے کے بعد لوگ جمع ہوا کریں گے، کیونکہ وہاں نہ سورج ہوگا نہ رات دن کا یہ سلسلہ۔ یہ بھی جنت کی ایک نعمت ہوگی کہ مردوں اور ان کی بیویوں کا حسن و جمال بڑھتا ہی رہے گا، جس سے ان کے بیچ محبت اور تعلقات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ عمر میں اضافے کے بعد حسن و جمال پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں بالا خانوں میں رہ رہے جنتیوں کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مجلس میں حاضر تھا جس میں آپ نے جنت کا بیان کیا، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی بات چیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گزر ہی ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اللہ کے اس قول تک، کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، جنت کی ایسی نعمتوں کی طرف جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ اس کے بنا قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے جنت میں جانا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم میں جانے والے اعمالوں سے بچا لیجئے، صحت کلی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔